ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار متقی ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ اللہ پروردگار کے حکم میں تھا۔ آدم علیہ السلام کے لیے جب تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حکم میں کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، صفات، افعال اور اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم، ان دونوں کو جاننے اور ماننے والا ہے جو دین اور ایمان رکھتا ہے۔ یہ مومن ہے جو روزے میں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو روزے کا حکم دیتا ہے۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم فرشتوں کو ہوتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ اپنے حکم میں پیدا کرتا ہے، ماں باپ سے پیدا نہیں فرماتا۔ یہ دو باتیں ہیں، جب کوئی ان دو باتوں کو جانتا اور مانتا ہے تو اسے دین کا پتہ ہے، اور جو دین نہیں جانتا اپنے عمل کو دین جانتا ہے تو یہی تو وہ بات ہے۔ جب شیطان سے اللہ پروردگار نے اپنے حکم کی بابت پوچھا کہ حکم تو میرا ہے، تو شیطان نے کہا انا خیر منہ، یعنی میرے عمل جو ہیں وہ اس سے بہتر ہیں۔ دین نہ جاننے والا بے دین ہوتا ہے۔ بے دین کہیں سے تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ بے دین دین نہ جاننے والے کو کہتے ہیں۔ دین میں اللہ اور نبی رسول علیہ السلام کا حکم ہے جسے دین کہا جاتا ہے، اور جو حکم کے علاوہ اپنے عمل کو یا کسی کے عمل کو دین جانتا مانتا ہے یہ بے دین ہوتا ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دین جانتا ہے، رائے کو دین جانتا ہے، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور رائے کو کہہ رہا ہے، لیکن اسے دین جانتا ہے، اسے نہیں پتہ کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے، اس وحی کو دین کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم وحی کی تعلیم فرماتے ہیں اور پھر حکم دیتے ہیں کہ میں جو تمہیں کہوں وہ لے لو جو حلال ہوتا ہے، اور جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ جو حرام ہوتا ہے، یہ در حقیقت حکم دین اللہ پروردگار کی وحی کی تعلیم نبی رسول اللہ علیہ السلام کا حکم ہے، اسے دین کہا گیا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کی رائے ہے یا دین ہے، تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ وہی حکم نازل ہوا ہے یا آپ کی رائے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، تو آپ بتا دیا کرتے تھے یہ میری رائے ہے اور یہ حکم وہی ہے۔ اب یہ فرق ہے دین کے اندر اور عمل کے اندر۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے اور ایک مومن ہے، مومن۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہوتا ہے میں نے تم پر روزے فرض کیے۔ یہ فرض کیا اللہ نے کیا ہے؟ جب روزے نہیں تھے اس وقت اللہ نے اپنا آپ بتانے والے پر فرض کیا تھا کہ میں کہتا ہوں، اور جب اللہ پروردگار نے فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ میں تمہاری طرف ہدایت بھیجوں گا، ہدایت تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف بھیجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہدایت بھیجوں گا، ہدایت کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوگا جس پر میں وحی نازل کروں گا،
وہ اللہ کا بندہ تمہیں ہدایت کی تعلیم دے گا۔ اس پر ایمان لانا۔ جب اللہ اپنا آپ فرض کسی پر کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرو، اور جب کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اللہ نے اپنا آپ ان پر فرض کیا ہوتا ہے کہ میں حکم تمہیں دیتا ہوں، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر وہ بتانے لگا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پروردگار نے کہا تو بہتر نہیں ہے کہ دین میں ہوں، میرا حکم ہے، اور یہ بہتری تیری جو ہے یہ تیرے عمل ہیں۔ لعنت اللہ نے لعنت اس پر فرمائی۔ الی یوم الدین، قیامت تک لعنت کی گئی ہے، قیامت تک لعنت ہے، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں عذاب میں پڑا ہے۔ لعنت کا خمیازہ جو وہ بھگتتا ہے بہت بڑا ہے، اور اس کا جو پیروکار ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔ اب مومن ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت رحمت محبت کا فیض دیتا ہے، روزے رکھنے کی نیت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اسے ایسا معصوم کر دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور جب روزے رکھتا ہے، اللہ اکبر، پہلے روزے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دو خوشخبریاں دیتا ہے۔ ایک خوشخبری اسے جنت کی ہے، اور دوسری خوشخبری عند لقائی ربی ہی، اللہ پروردگار کی ملاقات پر، اللہ پروردگار کی ملاقات ہے۔ اتنی بڑی عطا یہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک، جب ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی، ہدایت کی تعلیم دینے والا نہیں آیا تھا، اور جب یہ زمین پر آ گئے اللہ نے ان کی طرف ہدایت بھیج دی، ان پر روزہ فرض کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب جب روزہ فرض ہوا، اب اللہ اس سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اب راضی اللہ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے اللہ فرض تھا، فرشتوں کو جب حکم دیا تو یہ اللہ کا حکم فرض تھا، اب ہدایت نازل ہو گئی ہے، پہلے اللہ پروردگار اپنے حکم میں ان سے راضی ہونا چاہتا ہے، راضی ہونا چاہتا ہے، اپنا فرض بتا کر راضی ہونا چاہتا ہے کہ اصل میں فرض میں ہوں، اصل میں فرض میرا حکم ہے، جو مجھے مان لیتا ہے، میرے حکم کو مان لیتا ہے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ اب اللہ نے پہلا راضی ہونا یہ بتایا۔ اب جب ہدایت نازل ہو گئی، اللہ کا حکم فرض، اللہ خود حکم اپنے فرض روزے میں نازل ہوا، اپنے بندے کو اپنا پتہ بتایا۔ اب اللہ پروردگار اس کے عمل سے راضی ہونا چاہتا ہے، اس کی بات سے راضی ہونا چاہتا ہے کہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب میں دیکھوں گا کہ میں جس سے راضی ہونا چاہتا ہوں وہ مجھے راضی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب اللہ راضی ہونا چاہتا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ مخلوق جب پیدا ہوتی ہے، اس کی طرف ہدایت جب آتی ہے، اس کی طرف جب اللہ کا بندہ آتا ہے، یہ اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اپنے عمل سے راضی کرتا ہے، ایمان میں عمل صالح کرتا ہے تو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ نبی رسول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے عمل سے، بیٹے کو ذبح عمل ہے، اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور خوش قسمت وہ ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہی کامیاب ہے۔ بے شک وہ عمل سے راضی کرتا ہو، بے شک وہ قربانی سے راضی کرتا ہو، بے شک وہ نماز سے راضی کرتا ہو، بے شک اپنے بیٹے کو ذبح کر کے اللہ پروردگار کے لیے اللہ کو راضی کرتا ہو، اللہ چاہے تو اس کے عمل کو قبول کرے، اللہ چاہے یعنی ایسی کہہ دو اللہ چاہے تو راضی ہو جائے، نہ چاہے تو راضی نہ ہو۔ اور جدھر اللہ خود راضی ہوتا ہے ادھر اللہ کو روکنے والا کون ہے؟ ادھر جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ رمضان مبارک میں جب حکم ہمیں دیا گیا تو اب اللہ راضی ہوتا ہے، قسمت والا جو اللہ کو راضی ہوتا ہے اس کو راضی کرتا ہے۔ اب یہ کرتا ہے، پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے فرض نہیں کیے تھے، فسجدوا الا ابلیس، حکم دیا تھا فرشتوں کو، سب نے سجدہ کیا، اللہ راضی ہونا چاہتا تھا، انہوں نے سجدے سے راضی کیا، شیطان رہ گیا، وہ اپنے عمل کو بڑا جاننے لگا۔ مومن ہے جس پر اللہ نے اپنا آپ فرض کیا ہے، میں تجھ سے
راضی ہوتا ہوں۔ اب اللہ راضی ہوتا ہے، کوئی راضی نہ کرے، کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے۔ اس بات کو جاننے والا وہ ہے جس نے اللہ کے بندے کی صحبت کی ہے۔ اس بات کو جاننے والا وہ ہے جس نے اللہ کے رسول، اللہ کے بندوں اور ماں باپ کو جانا اور مانا ہے، کیوں یہ سچائیاں ہیں، یہ ہمیشہ سے فرضی کتابیں رہی ہیں۔ پہلے اللہ فرض تھا، پھر اللہ نے اپنا بندہ ہم پر فرض کر دیا، پھر اللہ نے اپنے بندوں کے شاگردوں کو ہم پر فرض کر دیا۔ صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، اللہ کے یہ بندے قیامت تک تھے، اور پھر اللہ پروردگار نے ان کی تعلیمیں ماں باپ کو ہم پر فرض کر دیا۔ جو یہ زندہ کتابیں نہیں جانتے اس کو کیا پتہ روزہ کیا ہے، وہ تو یہی جانتا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ واہ بھائی واہ، اللہ پروردگار کو یہ راضی کرے گا؟ یہ تو اللہ پروردگار پہلے ہی راضی ہے، یہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ اور جسے یہ پتہ ہو گیا ہے کہ جدھر اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے اور جیسے وہ راضی ہوتا ہے میں ویسے راضی کروں گا، اور جدھر اللہ بغیر عمل کے راضی ہوتا ہے، بغیر کسی کچھ کیے راضی ہوتا ہے، ادھر تو اللہ خود راضی ہو رہا ہے۔ اب جدھر اللہ خود ہی راضی ہو رہا ہے ادھر پتہ ہے کیا، ادھر روزہ ہے۔ اور جدھر اللہ راضی ہونا چاہتا ہے اور ہم راضی کرتے ہیں ادھر نماز ہے، ادھر حج ہے، ادھر ماں باپ کی خدمت ہے، ادھر اللہ کے بندوں پر ایمان ہے، اللہ کے بندوں کی تعلیم سے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب دیکھتا ہے کون مجھے راضی کرتا ہے۔ اللہ راضی ہونا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کون مجھے راضی کرتا ہے۔ اور جدھر اللہ پروردگار چاہتا ہے کہ میں اسے راضی ہو جاؤں، ادھر اللہ دیکھتا نہیں کہ کون مجھے راضی کرتا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے نا، اس میں اللہ پروردگار راضی ہوتا ہے، دیکھتا نہیں کہ کون مجھے راضی کرتا ہے کون مجھے راضی نہیں کرتا۔ اللہ پروردگار خود راضی ہوتا ہے۔ راضی جب خود ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، فعل کی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھوک میرا عمل ہے، پیاس میرا عمل ہے، مباشرت میرا عمل ہے، جس کا اظہار میں شادی کر کے کرتا ہوں، جس کا اظہار میں کھانا کھا کر کرتا ہوں، پانی پی کر کرتا ہوں، اس کا تو اللہ منع فرما دیتا روزے میں۔ اب اللہ راضی ہوتا ہے، کوئی نصیب والا ہے جو اللہ راضی ہوتا ہے کو اللہ کے طور لے لیتا ہے اور خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔